حج۔ حج کرنے کا شوق کس کو نہیں ہوتا۔ آج کی اس والی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ حج، واٹ از حج، واٹ آر اسٹیپس آف حج، یعنی کہ حج کیا ہے، حج کے کیا کیا اسٹیپس ہیں اور کن جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، وہ سب میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اللہ کے نام سے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے احرام اور نیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کا سفر کرنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ احرام باندھا اور کہا لبیک اللہم حجا۔ اس کی ٹرانسلیشن ادھر نیچے لکھی ہوئی ہوگی۔ آج تک ہم بھی میقات پہ احرام باندھتے ہیں اور اپنے عمرے یا حج کی نیت کرتے ہیں، چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو، احرام باندھنا ضروری ہے۔ احرام باندھ کے شروع کرتے ہیں اپنے اس پیارے خوبصورت سے سفر۔ The second thing is طواف قدوم۔ سب سے پہلے مکہ پہنچ کر ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کعبے کے 7 چکر لگانا، کعبے کا طواف کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے جب انہوں نے اپنے حج کا سفر شروع کرا، مکہ پہنچے، حرم کے اندر گئے اور کعبے کے 7 چکر لگائے اور ہر چکر میں اللہ سے دعا کری۔ اور ہم بھی سب سے پہلے حج کے لیے جب جاتے ہیں تو مکہ جاتے ہیں، وہاں پہ کعبے کے 7 چکر لگا کے اپنا طواف کرتے ہیں۔ اگر آپ نے عمرہ کرا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ طواف کے بعد ہمارا سیکنڈ اسٹیپ اور حج کا تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے سعی، یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیم یہی چیز کر کے اپنا عمرہ کمپلیٹ کرا تھا۔ اینڈ ناؤ فورتھ اسٹیپ ان آر حج۔ 8 ذی الحج کو حجاج کرام یعنی کہ پلگرمیج جو کہ حج کے لیے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں مینا کے ٹینٹس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں پورا ایک دن گزارا تھا، اور پورا ایک دن گزارا تھا مطلب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر یہ پڑھی تھی، جس کا مطلب ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک دن مینا کے ٹینٹس میں گزارا تھا، اور ابھی تک حاجی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور 8 ذی الحج کو مینا کے ٹینٹس کے اندر اپنی پوری ایک رات گزارتے ہیں۔ پھر آتی ہے 9th ذی الحج، دا بگیسٹ ڈے، دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے ان آر حج، جو کہ ہوتا ہے عرفات کا دن۔ عرفات ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنی لمبی دعا مانگی اور وہیں پر ہی اپنا آخری خطبہ، اپنا لاسٹ سرمن لوگوں کو ڈلیور کرا تھا۔ عرفات میں 9 ذی الحج کو حجاج جاتے ہیں، پلگرمیج جاتے ہیں اور وہاں پہ دعا کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ کو بتا دوں کہ عرفات کی جگہ پر ہی قیامت والے دن اللہ کا ترازو لگے گا، اور جنت اور جہنم میں کون جائے گا وہ اسی وقت طے ہوگا۔ آفٹر دی عرفات پھر آتی ہے ایک رات مزدلفہ میں۔ اب مزدلفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات گزاری، اور وہیں سے ہی رمی، جہاں پہ 3 شیطان ہیں جس کو پتھر مارتے ہیں، وہیں سے ہی مزدلفہ سے ہی رمی کے لیے پتھر جمع کرے، جو کہ آج تک ہوتا ہے۔ حجاج کرام پہلے 9 ذی الحج کو عرفات میں جاتے ہیں، اس کے بعد مزدلفہ آتے ہیں، وہاں پہ ایک رات گزارتے ہیں اور وہیں سے ہی اپنے نیکسٹ اسٹیپ رمی کے لیے پتھر جمع کرتے ہیں۔ پھر آتی ہے 10 ذی الحج، دا ڈے آف رمی، قربانی اور حلق یعنی کہ کنجا قربانی۔ اب 9 ذی الحج کو جو مزدلفہ پہ کنکریاں یعنی کہ پتھر شیطان کو مارنے کے لیے جمع کرے تھے، وہ لے کے آئے جاتے ہیں جمرات العقبہ پر، جہاں پر ہوتے ہیں 3 شیطان، اور ہر ایک شیطان کو 7 پتھر مارے جاتے ہیں۔ اب وہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو شیطان نے سب سے پہلے ان کی وائف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو روکنے کا کہا کہ ان کو روکو، تمہارے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، تو انہوں نے شیطان کو اس وقت پتھر مارے تھے، جو کہ ہو گیا پہلا۔ پھر دوسری دفعہ شیطان آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان سے کہا کہ تمہارے فادر، یور فادر از گوئنگ ٹو سیکریفائس یو،
اور انہوں نے بھی اس کی شیطان کی بات نہیں سنی اور اس کو بھی پتھر مارے. پھر یہ ہو گیا دوسرا. پھر تھرڈ نمبر پہ شیطان آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان کو روکنے کی کوشش کری کہ یور سیکریفائنگ یور سن, یور لولی سن. تو انہوں نے بھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر شیطان کو پتھر مارے. ایسے کر کے آج تک ہم لوگ شیطان کو, تینوں شیطان کو ساتھ ساتھ پتھر مارتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیم یہی چیز کری. 10 ذی الحج کو رمی کے لیے آئے جمرات العقبہ پر اور ہر شیطان کو ساتھ ساتھ پتھر مارے. اس کے بعد قربانی کری اور اس کے بعد اپنا سر کنجا کروا کے, حلق کروا کے, پھر آتا ہے ہمارا 8 اسٹیپ طواف الافاضہ, جو کہ قربانی کرنے کے بعد واپسی مکہ جایا جاتا ہے, حرم جایا جاتا ہے اور کعبے کا پھر سے طواف کرنا پڑتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکن کو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ, بہت ہی زیادہ اہم قرار دیا ہے. یعنی کہ طواف الافاضہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ حج کا رکن ہے. پھر آتا ہے ایام تشریق 11, 12 and 13 ذی الحج. ان تینوں دن مینا میں گزارنے ہوتے ہیں اور تینوں دن جمرات پہ شیطان کو پتھر مارنے ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حج کر رہے تھے تو انہوں نے بھی سیم یہی کرا اور تینوں دن تعلیمات اور دعا کا سلسلہ جاری رکھا. پھر آتا ہے our last and 10th اسٹیپ آف حج, طواف الوداع. یعنی کہ مکہ سے جاتے ہوئے ایک طواف الوداع یعنی کہ ایک آخری طواف اپنے حج کا کرنا پڑتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی لازم قرار دیا ہے. یعنی کہ یہ کرنا, طواف الوداع, مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے ایک طواف یعنی وداع طواف کرنا ضروری ہے. یہ تھے حج کے کچھ اسٹیپس اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اگلی دفعہ حج کے لیے چنے. اور آپ لوگوں میں ایک ضرور بات بتا دوں کہ حج کے لیے, عمرے کے لیے مکہ مدینہ پیسہ لے کے نہیں جاتا, وہاں پہ صرف اور صرف بلایا جاتا ہے. سبسکرائب.